گفتگو سایہ اگر ہے وہ تو ہے اس کا بدن کہاں، مرکز اگر ہوں میں تو میرے چار سو ہے کون. السلام علیکم. شالیمار ایف ایم ریڈیو سننے والے تمام سامعین، آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں. اگر آپ کہیں سفر پہ روانہ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ شامل ہیں. آپ سن رہے ہیں اے ٹی وی چینل کا ریڈیو اسٹیشن شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6. پروگرام من کی دنیا. یہ من بھی کیا چیز ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. من کی دنیا پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ ہر پیر اور منگل رات 10 بجے سے 12 بجے تک بالکل لائیو شالیمار ریڈیو 94.6 ایف ایم سے بالکل لائیو 2 گھنٹے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا. ہمارے ہر پروگرام میں نت نئی گفتگو لیے کچھ مختلف رنگوں سے سجا کے میں آپ کے لیے پروگرام لاتا ہوں، اور پروگرام آپ
کی تمنا کے مطابق، جیسا آپ خواہش رکھتے ہوں گے اس کے مطابق پروگرام کو تیار کیا جاتا ہے. ہمارے پروگرام کے پیچھے ایک بہت ریسرچ ورک شامل ہے، بہت ریسرچ کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور اس وقت آپ جہاں ہیں، جدھر ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، تو میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع اس طرح سے ہے ہمارا کہ آپ کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً آپ خواب دیکھتے ہوں گے. خواب ہمیں سے کون ہے جو خواب نہیں دیکھتا؟ ہر شخص خواب دیکھتا ہے. خواب کسی نہ کسی رنگ میں آتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں خواب ہی نہیں آتے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خواب اور ان کی حقیقت. یہ خواب کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر آج میری گفتگو رہے گی، اور اس گفتگو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے لاہور اسٹوڈیو کے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے. ابھی کچھ لمحے بعد میں آپ کو شالیمار ریڈیو ایف ایم 94.6 کا اسٹوڈیو لاہور کا نمبر دوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. ہمارا موضوع خواب ہے کہ خواب کی کیا حقیقت ہے، خواب کی کیا واقع حقیقت ہے، یا یوں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہم ہے. اور بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ شاید کوئی وہم ہے، جبکہ غور کیجیے یہ وہم نہیں ہے. اگر کوئی خواب دیکھ لیا اور کسی مشکل میں آگے، تو خواب کے بعد وہ مشکل آ ہی ٹپکتی ہے. آپ اور میں مل کر اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا خواب واقعی ہمیں ایک اشارہ دیتا ہے؟ کیا خواب اشارہ ہے؟ کیا خواب ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے، یا خواب ہمیں بھٹکا دیتا ہے، یا خواب ہمیں کوئی سیدھا راستہ بتاتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے خواب اور ان کی حقیقت. جب اس زلف بات چلی، ڈھلتے ڈھلتے رات ڈھلی، ڈھلتے ڈھلتے رات ڈھلی. جب اس زلف بات چلی، بات چلی، ڈھلتے ڈھلتے رات ڈھلی، ڈھلتے ڈھلتے رات ڈھلی، ڈھلتے ڈھلتے رات ڈھلی. جب اس زلف کی بات چلی، بات چلی. ان آنکھوں نے، ان آنکھوں نے لوٹ کے بھی، ان آنکھوں نے لوٹ کے بھی، لوٹ کے بھی، ان آنکھوں نے لوٹ کے بھی، لوٹ
اپنے اوپر بات ڈلے اپنے اوپر بات ڈلے اپنے اوپر بات ڈلے جب اس زلف کی بات چلی ڈلتے ڈلتے رات ڈلے ڈلتے رات ڈلے ڈلتے ڈلتے رات ڈلے ڈلتے ڈلتے رات ڈلی ڈلتے ڈلتے رات ڈلی جب اس زلف کی بات چلی شمع کا انجام نہ پوچھ 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 انجام نہ پوچھ شمع کا انجام نہ پوچھ پروانوں کے ساتھ جلی پروانوں کے ساتھ جلے پروانوں کے ساتھ جلے پروانوں کے ساتھ جلے جب اس زلف کی بات چلی ڈلتے ڈلتے رات ڈلی ڈلتے ڈلتے رات ڈلی ڈلتے ڈلتے رات ڈلی ڈلتے ڈلتے رات ڈلی جب اس زلف کی بات چلی اب کے بھی وہ دور رہے دور رہے اب کے بھی وہ دور رہے اب کے بھی برسات چلی اب کے بھی برسات چلے اب کے بھی برسات چلے اب کے بھی برسات چلی اب کے بھی برسات چلی اب کے بھی برسات چلے
ڈھلتے رات ڈھلے جب اس زلف کی بات چلے ڈھلتے ڈھلتے رات ڈھلے ڈھلتے رات ڈھلے جب اس زلف کی بات چلے جب اس زلف کی بات چلے ان آنکھوں نے لوٹ کے دل لوٹ لوٹ گئے ان آنکھوں نے ان آنکھوں میں ڈوب گئی اور کوئی نہ کوئی بات چلی. آج کے ہمارے پروگرام میں آپ غزل بھی سنیں گے اور غزل کے ساتھ ساتھ میری گفتگو بھی چلتی رہے گی. اور میری گفتگو کے ساتھ آج ہمارا سبجیکٹ ہمارا آج کا کانٹینٹ ہے خواب اور ان کی حقیقت. خواب بس میرا چلتا نہیں جب سختی ایام پر بس میرا چلتا نہیں جب سختی ایام پر فتح پا سکتا نہیں جب یورش آلام پر اپنے ان کے درمیاں دیوار چن لیتا ہوں میں اس جہان ظلم پر ایک خواب بن لیتا ہوں میں. منیر نیازی نے کیا خوبصورت یہ گفتگو کی. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ خواب پر ہے اور خوابوں میں ہم جس دنیا کی سیر کرتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں اٹھنے کے بعد بہت پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور خواب کبھی بگڑ جاتے ہیں کبھی سنور جاتے ہیں کبھی مشکل آ جاتی ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب کے بارے میں کچھ میں یوں کہوں گا کہ اگر خواب اچھا ہے یا برا اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی خواب اسپیشلسٹ کو سنا دیں تو اس کی تعبیر آپ کے حق میں ہو سکتی ہے. جی ہاں اگر برا خواب ہے تو خواب اسپیشلسٹ آپ کو اس کا اپائے بتا دے گا اور اگر خواب اچھا ہے تو بھی اس کی کوئی میٹھی شکر والی ریمیڈی بتا دی جائے گی. بڑے ایکسپرٹ سائیکالوجی پروفیسر فرائڈ کا خیال ہے کہ خواب انسان کے تحت الشعوری خواہشات کا مظہر ہے. انسان میں جو جذبات چھپے ہیں جو پوشیدہ طور پر پرورش پاتے رہتے ہیں سوتے وقت غیر شعوری طور پر وہی خیالات خواب میں نظر آتے ہیں. لیکن ان نظریات کے باوجود بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور انسان خواب میں ایسی باتیں دیکھتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم اپنے لاشعور کی دنیا میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور جن کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ ہمارے لاشعور کے تخلیق کردہ کردار ہی ہوتے ہیں اور ایسے ان خوابوں میں ہوتا ہے جو کہ نفسی ہوں. خواب کیا
آپ دیکھتے ہیں یا آپ خواب نہیں دیکھتے، یا آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھنے کے بعد گم سم ہو جاتے ہیں سوچوں میں، پریشانیوں میں، اور کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ خواب تو آ گیا، اب اس کا کیا حل ہوگا؟ بعض وقت ہم جن کرداروں سے ملاقات کرتے ہیں وہ حقیقت رکھتے ہیں، وہ ہمارے لاشعور کی تخلیق نہیں ہوتے، لیکن یہ ملاقات کس دنیا میں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں یا اسی دنیا میں کہ فوت شدگان کی روحیں، ارواح یہاں مادی دنیا میں اتر آتی ہیں؟ ہمارے اس بارے کوئی حتمی رائے دینا مشکل ہے، البتہ یہ احساس بیان کیا جا سکتا ہے کہ خوابوں میں جن حقیقی کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ کبھی اس دنیا میں اور کبھی کسی اور دنیا میں ہوتی ہے۔ کہ مجھ سے وہ آخر کبھی تو سوچے گا، لالا بچھڑ کے مجھ سے وہ آخر کبھی تو سوچے گا، لالا ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے، بچھڑ کے مجھ سے وہ آخر کبھی تو سوچے گا، لالا بچھڑ کے مجھ سے وہ آخر کبھی تو سوچے گا، لالا رکھاؤ محبت سکھا گئی اس کو، وہ روٹھ کر بھی مجھے مسکرا کے ملتا ہے، وہ روٹھ کر بھی مجھے مسکرا کے ملتا ہے، اور دیر نہ جھڑنا اداسیوں کے شجر، کچھ اور دیر نہ جھڑنا اداسیوں کے شجر، کچھ اور دیر نہ جھڑنا اداسیوں کے شجر، کسے خبر تیرے سائے میں کون بیٹھتا ہے، کسے خبر تیرے سائے میں کون بیٹھتا ہے، اسے گواہ کہ میں زندہ ہوں سرے محسن، اسے گواہ کہ میں زندہ ہوں سرے محسن، اسے گواہ کہ میں زندہ ہوں سرے محسن، کہ جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے، کہ
جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے. جو نہ مل سکے وہی بے وفا. اور پروین شاکر خوابوں سے متعلق کچھ یوں کہتی ہیں کہ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون. آپ سن رہے ہیں پروگرام من کی دنیا ہر پیر اور منگل رات 10 بجے سے 12 بجے تک بالکل لائیو پروگرام شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6 سے بالکل لائیو لاہور اسٹوڈیو سے. میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے. آپ بھی بتائیں گے کہ کیا آپ خواب دیکھتے ہیں اور کیا آپ نے ان خوابوں کی تعبیر کے لیے کیا سوچ رکھا ہے, کس سے بات کرتے ہیں. جی ہاں, ہمارا آج کا ٹاپک تو یوں ہی ہے کہ خواب. کیا خواب ایک حقیقت ہے؟ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک علیحدہ اور مستقل علم ہے کہ جس کی ایک تاریخ ہے. خوابوں کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواب ایک علیحدہ ہسٹری رکھتا ہے. خواب ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی اور ایسے خواب جن کی تعبیر نہ ہو, اساتذہ نے ان کی 7 قسمیں بیان کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تمام خوابوں میں صحیح ترین خواب بشرہ ہے جو طبیعت میں سکون, لباس, پوشاک اور خوراک کے معیاری ہونے اور صحت مند ہونے کی صورت میں دیکھے جاتے ہیں. یہ خواب اکثر سچے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ خواب سمجھے بغیر تعبیر بیان کر دینا بھی بہت خطرناک ہے. خوابوں کی تعبیر کرنے کے کچھ اصول ہیں. ان اصولوں سے آگاہی کے بغیر تعبیر شروع کر دینا بھی درست نہیں. اکثر لوگ تو خوابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, اکثر لوگ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے, اور جب کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا تو خیال آتا ہے ہاں فلانے وقت میں یہ خواب دیکھا تھا. لیکن چونکہ It is no use crying our spoilt milk. اب پچھتائے کیا ہوا تھا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. خواب بھی ایک علم ہے اور خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آج ہم یہ پروگرام لیے بیٹھے ہیں شالیمار ریڈیو پہ. جی ہاں, خوابوں کو سمجھنے کے لیے اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بہت سے نالج لیے بیٹھے ہیں لوگ, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. قدیم مصادر میں امام ابن قیم جوزی کی کتاب الروح اور جدید مصادر میں نبیلہ نازلی کی علم الانسان, اس موضوع پر اچھی کتابیں ہیں جن سے اس موضوع پر تحقیق کا آغاز کیا جا سکتا ہے. نبیلہ نازلی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کرنے میں 17 ایئر لگائے. ان دونوں کتابوں میں محض اقوال کو جمع کیا گیا ہے, یعنی بنیادی طور پر یہ اس حوالے سے جمع و تدوین کا کام ہے کہ نہ کسی قسم کا تخلیقی کام کہ جس میں خوابوں کے بارے کوئی اصولی کام پیش کیا گیا ہو یا کسی قسم کی تھیوری دی گئی. البتہ ابن سیرین کی کتاب الرویا میں کچھ اصولی کام موجود ہے, لیکن خوابوں کو سمجھنے کے ان اصول و ضوابط میں سے اب بہت سے تہذیب و تمدن کے ارتقاء و تبدیلی سے غیر متعلق ہو کر رہ گئے. خواب کا مصدر کبھی انسان کا نفس ہوتا ہے اور نفس میں خیالات اور جذبات دونوں ہی شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نفس کیا ہے کہ جس کا روح سے گہرا تعلق ہو, اور ہمارا
وہ من جس میں روح سمائے رہتی ہے، وہ من جو خواب بھی دیکھتا ہے، وہ من جو خوابوں کے مطابق بڑے بڑے محل تعمیر کرنے کا فن رکھتا ہے۔ انسان کی روح جب جسم میں موجود ہو تو نفس کہلاتی ہے، اور جب انسان کے جسم سے نکل کر علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسے روح کہا جاتا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر ایک لطیف شے ہوتی ہے۔ نفس کی کیفیات اور اقسام پر ہم کسی وقت ایک پورا پروگرام کریں گے۔ تو سامعین، نیند میں بھی روح جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اپنی جڑیں جسم میں چھوڑ جاتی ہے کہ اسے جسم میں واپس آنا ہوتا ہے۔ جبکہ موت کے وقت جب روح جسم سے نکلتی ہے تو پھر مکمل طور پر نکل جاتی ہے، اور اس طرح سے جب روح جسم سے نکلے تو پھر جسم میں واپس نہیں آتی۔ نیند، روح، جسم بڑے گہرے تعلق ہیں، اور نیند کی حالت میں جو روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اب اس کی ملاقات مختلف کرداروں سے ہوتی ہے۔ کبھی وہ کردار انسان کے باطن میں موجود ہوتے ہیں، یعنی انسانی ذہن کے اپنے تخلیق کردہ ہوتے ہیں، اور کبھی ان کا تعلق خارجی دنیا سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پہ فرض کیے جا چکے تھے، ہم ایک دوسرے پہ فرض کیے جا چکے تھے ہم، پھر ایک روز دونوں ادا کر دیے گئے۔ ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، ہم کو ہماری نیند بھی واپس نہیں ملی، لوگوں کو ان کے خواب جگہ کر دیے گئے۔ آپ سن رہے ہیں شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6 سے بالکل لائیو لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام من کی دنیا۔ میں ڈاکٹر جلیل اسلم آج کے پروگرام میں شامل، ہر پیر اور منگل کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک آپ کے ساتھ اس پروگرام میں، اور وہ پروگرام جو من میں اتر جائے، جو من کی دنیا سے ریلیٹڈ ہو۔ ہمارا پروگرام من کی دنیا سے ہے، اور چونکہ آج کا پروگرام ہے خواب اور اس کی حقیقت، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لمحے بعد میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو کا نمبر دوں گا، اور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، ضرور ہوں۔ ہمیں بھی تو بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ ہم تو خواب کی بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اب سننا ہے کہ آپ اس پر کیا فرماتے ہیں۔ کدیا ملے یار پیارے، تیریاں واٹاں تو دلواریا، تیریاں واٹاں تو دلواریا، تیریاں واٹاں تو دلواریا، تیریاں واٹاں تو دلواریا، کدیا مل یار پیارے، او کدیا مل یار پیارے۔
ਵਾਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਵਾਰਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਵਾਰਿਆ ਕਦੇ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋ ਕਦੇ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਾਰਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਾਰਿਆ ਕਦੇ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋ ਕਦੇ ਆ जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहें इस कदर झमेले में वक्त की रवानी है बख्त की गरानी है सख्त बेजमीनी है सख्त लामकानी है हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है तुमको जो सुनानी है बात गो जरा सी है बात उम्र भर की है उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती है दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं बेशुमार मोती हैं आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था बात उस दिए की है बात उस किले की है आप सुन रहे हैं शालीमार एफएम रेडियो 94.6 से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम मन की दुनिया और प्रोग्राम मन की दुनिया के साथ आज का हमारा जो मौजू है वो है ख्वाब एक हकीकत क्या ख्वाब की कोई हकीकत है हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं अभी कुछ लम्हे बाद मैं आपको अपने स्टूडियो का नंबर बताऊंगा जिस पर आप कॉल के जरिए प्रोग्राम में शामिल होंगे और आप भी अपनी गुफ्तगू ख्वाब के मुतालिक बता सकते हैं सामाइन रूह के सफर और मुस्तकबिल के ज़बानों में सफर की रोयदात बयान करने से पहले हम आपको कुरान मजीद में बयान किए गए कुछ ख्वाबों का अहवाल बयान करते हैं सूरह मुबारक यूसुफ में मुस्तकबिल के आईनेदार ख्वाबों का जिक्र आया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बाप मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद मैंने देखा कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब ने फरमाया मेरे बेटे जिस तरह तूने देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद तेरे आगे झुके हैं इस तरह तेरा परवरदिगार तुझे बरगजीदा करने वाला है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बसीरत अता हुई थी अपने लख्त जिगर को ये भी कहा कि इस ख्वाब को अपने भाइयों को ना बताना
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام کے مستقبل کو دیکھ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جگر گوشے کو ہدایت فرمائی کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا. خواب کی تعبیر میں یہ بات ان کے سامنے آ گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان مصر میں قید تھے، قیدیوں نے جن میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے. خواب آج سے نہیں ہے، یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہوئے. ایک نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں فرمایا، انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی، اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے. قرآن پاک میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر کا ہے. بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی ہیں. بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشانی خیالی کا مظاہر قرار دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے. ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی، اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور 7 قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا. ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا گیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا. دنیا سے
आप सुन रहे हैं शालीमार एफएम रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम मन की दुनिया। मन की दुनिया बिल्कुल लाइव हर पीर और मंगल रात 10 बजे से 12 बजे तक आप सुनते हैं बिल्कुल लाहौर स्टूडियो से। मैं डॉक्टर जलील असलम इस प्रोग्राम में शामिल रहता हूं और हर दफ़ा एक नया प्रोग्राम लिए आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम के पीछे बहुत रिसर्च वर्क होता है। जी हाँ, ये ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर मार दें। शालीमार एफएम रेडियो 94.6 आपके लिए इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लाता रहेगा ताकि रेडियो सुनने वाले और जहां जहां भी आप इस वक्त मौजूद हैं और मन की दुनिया के लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन की दुनिया में बहुत बिलीव रखते हैं। ये प्रोग्राम मन की दुनिया का प्रोग्राम है और चूंकि आज का प्रोग्राम ख्वाब और उसकी हकीकत इस पर प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ठीक 11 बजे मैं आपको स्टूडियो का नंबर बताऊंगा ताकि आपका मेरा राब्ता हो सके आज के प्रोग्राम में। ख्वाब और उसकी हकीकत पर बात हो रही है। ख्वाब का बहुत ताल्लुक है। अब देखें कि पैगंबरों को भी ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाए। अल्लाह सोना ख्वाबों के जरिए इशारे दे देता है। अब ये हम पे है कि हम ख्वाब को समझें या उठते ही हम ख्वाब को भूल जाएं। ख्वाब और उसकी हकीकत इस साबित हुआ कि अक्सर ख्वाब हमें मुस्तकबिल की खबर भी दे रहे होते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारी रूह टाइम एंड स्पेस की कैद से आज़ाद है और इसीलिए अगले ज़मानों में जाकर वहाँ के हालात से हमें आगाह करती है। रात और दिन के हवास एक ही है। फर्क यह है कि हमने इन दो हवासों में से एक हवास को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। चूंकि ये तसल्लुत खुद हमारा इख्तियार करता है, इसलिए हमने इस पाबंदी में मुक़य्यद होकर खुद को पाबंद कर लिया है और इस पाबंदी ने हमें स्पेस में टाइम की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ख्वाब या ख्वाब के हवास में हम स्पेस और टाइम के हाथ में खिलौना नहीं है, बल्कि टाइम और स्पेस हमारे लिए बनी हुई है और हमारी रूह इस टाइम और स्पेस पर हुकूमत करती है।
उसने पैगाम भेजे तो रस्ते में रह गए, उसने पैगाम भेजे तो रस्ते में रह गए, हमने जो खत लिखे वो हवा बुर्द हो गए, हम जागते रहे थे मगर वक्त सो गए, क्या क्या न ख्वाब हिज्र के मौसम में हो गए। आँखों में धीरे धीरे उतर के पुराने गम, आँखों में धीरे धीरे उतर के पुराने गम, पलकों में नन्हे नन्हे सितारे पिरो गए, हम जागते रहे थे मगर वक्त सो गए, क्या क्या न ख्वाब हिज्र के मौसम में हो गए। एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 से बिल्कुल मैं लाइव डॉक्टर जलील असलम आपके साथ मन की दुनिया प्रोग्राम में। और अब आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाहौर स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख्वाब और उसकी हकीकत है कि ख्वाब क्या है, क्या वाकई इसकी हकीकत है? जी क्यों ना हकीकत होगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे और ख्वाब जिंदगी से अटैच है। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस टॉपिक के मुताबिक आप बात करेंगे। स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप डायल करेंगे और मेरी आपकी गुफ्तगू लाइव होगी और रेडियो पे सुनी जाएगी। जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर डायल कीजिए 0423-717-6882। देखिए हमारे साथ पहले कॉलर कौन आए। जी हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मान की दुनिया में असदुल्ला ससरी नारंग मंडी से आपके साथ। आप तो पूरे प्रेजेंटर बन के आते हैं। सर ये जनाब की सोबत का असर है। तो सर मिजाज कैसे हैं? जी बिल्कुल शुक्रिया आपका। और आप बताइए कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत। और मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिनमें नॉलेज हो। जी तो हमारी नई जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि वाकई कुछ हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें अच्छा दर्स देने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपका जो टॉपिक है ना वो ख्वाब, हाँ जी। तो मैं भी इस पर थोड़ा सा जो है ना यकीन रखता हूँ, इसलिए कि कभी किसी दौर में जब मैं बेजार रहा हूँ ना, जी जी जी, तो मुझे एक ख्वाब आया करता था। अच्छा। तो ख्वाब वो ऐसा था कि कोई शख्स है बिल्कुल डरावना सा और वो मेरे साथ जो है ना झगड़ा करता था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं कभी उससे हारा नहीं, मैं उससे बल्कि उससे झगड़ के उसको भगा दिया करता था। अच्छा अच्छा। तो ये ख्वाब मुझे अक्सर कोई 5 या 6 दफा आया। तो ये ख्वाब फिर मैंने ना अपनी अम्मी को बताया। अच्छा। तो माँ जी ने वो कहा कि अच्छा कोई बात नहीं ऐसी।
تو پتر تو پریشان نہ ہو. اچھا تو انہوں نے کیا کام کیا کہ گندم کوئی 5 کلو گندم لے کر نا تو اس پر میرا ہاتھ لگا کے تو کسی فقیر کو دے دی. اچھا ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے بعد مجھے وہ خواب نہیں آیا. گڈ, بہت اچھا بہت اچھا. چلیں آپ کا خواب. جی جی بولے بولے. تو میں اس لیے مثلاً کہ وہ وقت کے ساتھ جو میں لڑا ہوں نا جی تو میرا خیال ہے کہ میری خواب کی تعبیر وہی تھی. ہاں بہت اچھا. اور آپ نے وقت کو برے وقت کو گزار دیا. جی تو آپ کے جو الفاظ ہیں انہی کو میں نے مد نظر رکھ کر تو یہ رزلٹ نکالا کہ واقعی وہ برا وقت تھا جسے میں لڑتا رہا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ کا بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں اور جہاں جہاں تک میری بھی آواز جا رہی ہے سبھی کو اللہ پاک اپنی حفظ امان میں رکھے. جی اللہ حافظ. خدا حافظ خدا حافظ. جی اسد اللہ صاحب نے اپنا خواب سنایا. خواب واقعی مشکل میں ڈال بھی دیتے ہیں اور خواب مشکل سے نکال بھی دیتے ہیں. اب جیسے اسد اللہ صاحب کا خواب تھا کہ کوئی برا شخص ان سے لڑتا تھا خواب میں, تو اس کی تعبیر تو چلے ان کی والدہ محترمہ نے اس کا حل کر دیا, لیکن خواب کا تعلق عمر سے بھی ہے. جی ہاں, خواب اگر 50 سال کی عمر میں آئے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. خواب اگر 40 سال کی عمر میں آئے گا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. خواب اگر 18 سال کی عمر میں آ رہا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. اور خواب اگر بالغ بندے کو نہیں آ رہا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. اللہ صاحب کا جو خواب ابھی تھا جو انہوں نے سنایا کہ رات کو خواب میں دیکھتے تھے کہ کوئی ان کو برا آدمی مار رہا ہے, اگر یہ خواب تقریباً 20 سال کا نوجوان دیکھے تو فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر اٹھتے ہی ایک پراٹھا پکائیں, روٹی کا پراٹھا, اور پیاز لے کر اس کے چھلکے اتار کر اور پوری ثابت پیاز کو اس کے اندر باندھ دیں کالے رنگ کے دھاگے سے. دھاگا وہ ہو جو کپڑے سینے والی جو نل کی ہوتی ہے وہ دھاگا, اس دھاگے سے اس کو لپیٹ دیں پراٹھے کو, اور لپیٹ کے کسی خالی جھاڑی میں رکھ کر آ جائیں, پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. اور اس خواب کی تعبیر جو بری ہے وہ آفت ٹل جائے گی, مشکل ٹل جائے گی, اور آپ کو لگے گا جیسے بالکل آپ کے اوپر سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا. سبھی خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب ہماری خواہشات کا آئینہ دار ہے. ان کی صحیح تعبیر سے ہم اپنی لاشعوری خواہشات کو سمجھ سکتے ہیں. خواب صدیوں سے, آج سے نہیں اینشنٹ ٹائم سے, خواب صدیوں سے اپنی اہمیت منوا چکے ہیں. ارسطو تک نے خوابوں کی تعبیر پر بحث کی ہے اور اس سے بہت سے نتائج اخذ کیے. خوابوں کی تعبیر بہت قدیم آرٹ ہے. 2500 برس پہلے ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ جاگتی حالت میں ہم صرف ایک دنیا کا احساس ہمارے اندر رہتا ہے, لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, اور جب سو جاتے ہیں تو جسم ہمارا سو جاتا ہے لیکن ہماری روح کسی اور دنیا میں منتقل ہو کر اور اس دنیا میں گھومنے لگ پڑتی ہے. خواب کو انسان اور دوسری مخلوق کے ذریعے رابطے کا ذریعہ بھی کہا گیا. وحشی انسان خوابی دنیا کو حقیقی اور اہم سمجھتا تھا
اور اب بھی وہ اقوام جہاں تہذیب کی پرچھائیاں بہت کم پہنچتی ہیں ان میں خوابوں کو بہت اہمیت حاصل ہے. خوابوں میں بڑی مافوق الفطرت طاقتیں انسانوں کو ڈراتی ہیں, ان کو بعض باتوں کو ماننے کا حکم دیتی ہیں اور بعض باتوں سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہیں. ان قوموں میں جو افراد خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں ان کی اہمیت, ان کی بہت عزت کی جاتی ہے. یہ اقوام خوابی دنیا کو اس دنیا کا دوسرا رخ سمجھتی ہے. خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کو حقیقت کا تصور کیا جاتا ہے.
समंदर में जब छोटी छोटी नालियां जाके गिर जाती हैं तो वो खुद ही समंदर का हिस्सा हो जाती हैं, क्योंकि समंदर बहुत गहरा और बहुत बड़ा, और छोटी छोटी नालियों को जब कबूल करता है तो समंदर उनको भी अपनी तरह पवित्र बना देता है। आप सुन रहे हैं शालीमार एफएम रेडियो का प्रोग्राम मन की दुनिया, और एफएम 94.6 से बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं प्रोग्राम। मन की दुनिया प्रोग्राम रात 10 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल लाइव आपके लिए पेश किया जाएगा, और हर पीर और मंगल को आप बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं मन की दुनिया रात 10 से 11-12 बजे तक। और मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल होता हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम है ख्वाब और उसकी हकीकत। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करना है 0423717682। ख्वाब हमारे लाशऊरी ज़ख़ीरे से निकलकर हमारे सोते हुए शऊर पर हावी हो जाते हैं। जिंदगी भर में इंसान जिन जिन तजर्बात से गुजरता है, जिन चीज़ों को देखता है, जिन बातों को सुनता है, जिनके मुतालिक पढ़ता है, ये सब हमारे लाशऊर में जमा होती है। और यही नहीं, वो तमाम जिनका हमको हमारे साथ ताल्लुक होता है, वो भी इस ज़ख़ीरे में जमा होती रहती हैं। ये हमारे ख्वाबों का ताना बाना बुनती हैं। इन पर हम हावी रहते हैं। ज़हन पाबंदियां लगाता जाता है और इनको छांटता रहता है। इसलिए ख्वाब इशारियत का लिबादा ओढ़ कर हमारे सामने आते हैं। ख्वाब जो हम सोचते हैं वो ख्वाब नहीं, ख्वाब वाकई हमें ख्वाब में सोते में दिखाया जाता है। बुराई से बचाया भी जाता है, और कई दफा ख्वाब दो किस्म के। एक ऐसा ख्वाब भी है जो बुराई में शामिल करता है, दिखाता है बुराई को। उससे बचने के लिए फौरी तौर पर उठते ही हमें कोई ना कोई सदका देना है। और याद रखिएगा, 72,000 सदकात हैं हर शख्स के लिए। हर ख्वाब के लिए एक डिफरेंट सदका है। लेकिन माहिर नफ्सियात, बहुत पॉपुलर फ्राइड, लेकिन फ्राइड से पहले इन ख्वाबों से कोई खास काम नहीं लिया जाता था, और इनकी ताबीर उसी पर होती थी जो अरस्तू के ज़माने से राइज थी। फ्राइड ने ख्वाबों का एक मकसद करार दिया, इनको मकसद कहा। इसकी वजह ये थी कि जैसा कि उसे तजर्बात से मालूम हुआ कि असाबी मरीज नाखुशगवार बातों और तजर्बात को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस जद्दोजहद में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाता। उन असाबी मरीजों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें तख्लीकी कुव्वतें पाई जाती हैं। यही लोग अपने एहसास दिल की वजह से हकीकी दुनिया से मुतमईन नहीं होते। वो मरीज जो इन तख्लीकी कुव्वतों से महरूम है, वो उस वक्त तक मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं जब तक उनकी ज़रूरियात जिंदगी पूरी होती रहती है। वो जो
کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا، وہی یعنی وعدہ نباہ کا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. وہ جو لطف مجھ پہ تھے پیشتر، وہ کرم کے تھا میرے حال پر. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، میں وہی ہوں مومن مبتلا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں وہی ہوں مومن مبتلا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو یہ جو وعدے رسم وفا، یہ جب وعدہ کر لیا جاتا ہے تو پھر قرار تو بن ہی جاتا ہے. اور جو محبت میں قرار نہیں کرتے وہ بیچارے بھٹکتے رہ جاتے ہیں. آج چونکہ ہمارا موضوع محبت تو ہے نہیں، لیکن
غزل ایسی تھی کہ جو تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کسی دن ہم محبت کا موضوع بھی رکھیں گے. آج تو ہمارا موضوع ہی خواب ہے کہ خواب ایک حقیقت. اعصابی مریضوں کے علاوہ بھی عام لوگ خواب دیکھتے ہیں. جی ہاں، ان میں سے اکثر خواب اعصابی مریضوں کے خوابوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. ہم اکثر خوش آئندہ خواب دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بڑے ہیبت ناک خواب بھی دیکھتے ہیں. لیکن جن خوابوں کو ہم چھپاتے ہیں یاد یا بھول جاتے ہیں، وہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو ہم کو قابل شرم یا غیر مہذب بھی کئی دفعہ آتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فوری اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی صدقہ دے دینا چاہیے. اور صدقہ تو ویسے بھی آفت کو ٹال دیتا ہے، بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اس لیے صدقہ دینا بھی ضروری ہے. اور برے خواب تو صدقہ مانگتے ہیں، صدقہ دینا چاہیے. انسان کی دو بنیادی خواہشیں، انسان کی دو بنیادی خواہشات ہیں. یہ خواہشیں ہیں ہی ہماری زندگی کے لمحے لمحے میں اور قدم قدم پر ہمارے اعمال کی نگرانی کرتی ہیں. اول تو انسان اپنی بقا کی فکر کرتا ہے اور پھر اپنے قیام کی کوشش کرتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی. مثلا سردیوں سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کی خواہش اپنی بقا کا تقاضا ہے، لیکن ان گرم کپڑوں کو پرکشش بنانا یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا خواب ہے. یہ پرکشش بنائیں گے تو ہی تو لوگ ہمیں پسند کریں گے، لوگ دیکھیں گے ہمیں ان گرم کپڑوں میں. آپ سردیوں سے بچنے کے لیے گرم کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹ کر بھی سردی سے بچ سکتے ہیں. لیکن جب اس گرم کپڑے سے پتلون، کوٹ یا شیروانی بناتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر یہ لباس پہنتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں اضافہ ہو جائے. گرومنگ، ہم گروم کریں، لوگ ہمیں مڑ مڑ کے دیکھیں، لوگ ہمیں مڑ مڑ کے دیکھیں. اچھا لباس پرکشش شخصیت کو پرکشش بنا دیتا ہے. اچھی گفتگو انسانی جبلت میں شامل ہے کہ اچھی گفتگو دل میں جگہ بناتی ہے. اور اچھا لباس ہو اور گفتگو بھی خوبصورت ہو تو سونے پر سہاگ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی پرسنالٹی اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے بھی تو انسان خواب دیکھتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میں اچھی گفتگو کروں، میرا لوگوں میں ایک معیار ہو، میں دوسروں سے ہٹ کے ملوں، دوسرے مجھے ڈیفرنٹ محسوس کریں اور مجھے پریز کریں. جی ہاں، یہ بھی تو ایک خواب ہے. اور یہ خواب اچھا خواب ہے. اپنی پرسنالٹی کو اچھا بنانا یہ اچھا خواب ہے. اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھنا یہ اچھا خواب ہے. اپنے آپ کو دنیا کے مقابلے میں ٹاپ پہ لے جانا یہ بھی تو ایک اچھا خواب ہے. آپ سن رہے ہیں اے ٹی وی نیٹ ورک کے پروگرام شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6 سے لاہور اسٹوڈیو سے بالکل لائیو پروگرام من کی دنیا. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بالکل لائیو. پروگرام ہر پیر اور منگل کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک لائیو من کی دنیا پروگرام پیش کیا جاتا ہے. میں ڈاکٹر جلیل اسلم بالکل لائیو آپ کے ساتھ نت نئے موضوعات کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتا ہوں.
आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ स्टूडियो में आने के लिए एक नंबर डायल करना है। आवाज़ के दोष पे आप हमारे स्टूडियो में दाखिल हो जाएंगे और हम आपकी आवाज़ को रेडियो के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको हमारा लाहौर स्टूडियो का नंबर डायल करना है 0423717682। ना है इब्तिदा मेरे इश्क की, ना है इंतहा मेरे इश्क की। ना है इब्तिदा मेरे इश्क की, ना है इंतहा मेरे इश्क की। मेरा इश्क ही है मेरा खुदा, मुझे और कोई खुदा न दे। मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जला न दे। मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ, मैं कलंदरों का अमीर हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांगने की अदा न दे। मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जला न दे। मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ, मैं कलंदरों का अमीर हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मांगने की अदा न दे। ये मेरे जुनू का गुरूर है, मुझे बेखुदी में सुरूर है। ये मेरे जुनू का गुरूर है, मुझे बेखुदी में सुरूर है। मुझे बार बार ना याद आ, मुझे हो सके तो वफा न दे। मेरा इश्क है मेरी जिंदगी, मेरा इश्क है मेरी बंदगी। मुझे आशिकों में शुमार कर, मुझे आशिकी का सिला न दे। मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे। मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जलाना। मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ, मैं कलंदरों का अमीर हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए,
مجھے مانگنے کی ادا نہ دے، مجھے بار بار صدا نہ دے، میری حسرتوں کو ہوا نہ دے، میرے دل میں آتش عشق ہے، میری آگ تجھ کو جلا نہ دے۔ آپ سن رہے ہیں اے ٹی وی ریڈیو نیٹ ورک کے شالیمار ایف ایم ریڈیو 94.6 پروگرام من کی دنیا ہر پیر اور منگل کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک بالکل لائیو پروگرام میں شامل ہوتا ہوں ڈاکٹر جلیل اسلم۔ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ڈائل کرنا ہے 0423717682۔ رات کے 11:35 ہو رہے ہیں۔ پروگرام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواب اور اس کی حقیقت۔ جی ہاں، خواب اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ خواب ہمارے دائرۂ اقتدار سے باہر ہیں، ہم انسان اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ان پر اختیار حاصل ہوتا تو کم از کم ہر شخص پر ہیبت ناک یا ناخوشگوار خواب دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ خواب اتنے ہولناک ہوتے ہیں کہ چیخ مار کر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو اسی خواب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ خواب ہمارے تمام تر اعتقادات اور اخلاقی نظریات کو مسمار کر سکتے ہیں۔ ہمارا شعور ان کو دبانے میں محض اس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہ ہم ایسے خواب بھول جاتے ہیں۔ خواب ہمارے بھٹکتے ذہن کو تصویروں کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ناممکنات کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ ان ہوائی قلعوں کو ہم شعوری طور پر دباتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ترقی کی منازل میں آپ کو لے جانے والا خواب یقیناً آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ آپ میں گٹس بہت ہیں، آپ میں ٹیلنٹ بہت ہے، آپ بلندی کو چھو سکتے ہیں۔ ارے ہو سکے تو اٹھتے ہی صبح میدان میں کود پڑو اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ بہت سی وحشی اقوام اپنی کسی خواہش کو دبانے کی ضرورت نہیں سمجھتی، اور آج بھی اگر ہمارے انسانی سماج کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی ناشائستہ حرکتیں کرتے ہیں محض انسان سماجی اقدار کی وجہ سے اپنے خواہشات دبانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ جاگتی حالت میں برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے، لیکن یہی مہذب انسان جب خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وحشیوں کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ بھی اخلاقی پابندیوں کو رد کر دیتا ہے، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے راستے سے تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہم میں
वो वहशी इंसान जिंदा रहते हैं। हमें जब अपने ख्वाबों का एहसास होता है तो हमको बड़ी शर्म आती है, इसलिए वो इशारियत अख्तियार कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन की दुनिया, हर पीर और मंगल रात 11:10 बजे से 12 बजे तक जी। और मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहता हूँ। मन की दुनिया के मुख्तलिफ मौज़ूआत लिए आपके साथ शामिल रहता हूँ। हमारे प्रोग्रामों में आप सुनते चले जाएंगे कि मन की दुनिया के तार तो हमने छेड़ लिए हैं, अब कौन कौन सा तार अपने राब अलापता है। हमारे सदियों बरस पहले के आबा अजदाद भी इशारों से अपना मतलब अदा करते थे। आप पुरानी तहरीरों को देखें, उसमें शक्लों से, इशारों से ख्यालात अदा किए जाते थे। मसलन दरख्त बनाकर जंगल मुराद ली जाती थी, या तलवार से जंग का मफहूम अदा किया जाता था। ख्वाबों की ताबीर के मायने सिर्फ इतने हैं कि इन इशारों को समझ में आने वाली जबान में बयान कर दिया जाए। पुराने ज़माने में ये एतकाद आम था कि इस दुनिया पर बुरी रूहों की हुक्मरानी है। अरवा ख्वाब की हालत में इंसानों तक अपने अहकामात पहुंचाती हैं, और इस एतकाद से एक नफ्सियाती हकीकत मिलती है कि अगर जहन में तवाज़ुन नहीं रहता और हम बचपन के एहसासात से छुटकारा नहीं पा सकते तो जवान होने पर हम असाबी मरीज बन जाते हैं। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, मेरी जिंदगी की दास्तां हो। रूठ गई तू मुझसे, आ गई है दूरी दरमियां हो। जो कुछ मेरा है तेरे लिए है, जाऊं मैं तेरे बिन कहाँ। ले चल मुझे तू ऐसी जगह पे, प्यार ही तेरा हो जहाँ। तेरे प्यार में इंतजार में खुद को फना मैं कर गई हो। चाहते मेरी तुझसे ही थी, पर अब वो बातें ना रही। हो जा जा के आई वापस यहीं पे, रह ना सकी मैं बिन तेरे। खुशियाँ भी रूठी, सपने भी टूटे, साथ रहा ना तू मेरे। दिल से ये पूछे कोई गुजरी है क्या, बुझते दिए से कोई पूछे जरा।
चाहत के दरिया में मौजें हजार, हम तो उसी में डूबे निकले ना पार, रस्ते यहाँ रुक गए, हम भी यहीं थम गए, कितने गए मौसम नए छुप के कहीं खो गए हो, काली काली रात दिन से कहे तारे सभी सो गए। दिन भर तेरी सोचों में रहना मेरा, हर पल मेरी आँखों में चेहरा तेरा, सुख दुख के लम्हों में तेरा आसरा, मांगा था जब भी तुझसे साथ मिला, भूल न पाऊंगी कभी, रह गई जो बातें अनकही। ओ, फिर भी है तू ही, कहना यही है, मिट के भी मिट ना सकी, दिल में जली जो आगन दिखी सी, मर के भी बुझ ना सकी। आप सुन रहे हैं एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम प्रोग्राम मन की दुनिया लाहौर स्टूडियो से हर पीर और मंगल रात 10 बजे से 12 बजे तक मैं डॉक्टर जलील असलम इस प्रोग्राम में शामिल होता हूं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं मन की दुनिया का। जी हाँ, और इसके लिए आप सिर्फ हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करना है 0423717682। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आपका आवाज आ रही है? जी जी बहुत कम आ रही है डॉक्टर साहब। जी जी तो आपकी आवाज आई। सर जनाब को दोबारा रहमत दी, मैं असदुल्ला बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो जाते जाते जो है ना, एक हजरत मीर साहब का कलाम है, ये धुआं कहाँ से उठता है, इसे तो छोड़ जाइएगा हमारे लिए। आप ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं फिर आपको नींद आ हाँ जाती है? आपको जी, नींद आ जाती जनाब को रहमत दी दोबारा। है? जी जरूर जरूर हाँ। जरूर। ठीक है जी ओके, जरूर। थैंक यू। खुदा हाफिज। हम ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं और असदुल्ला साहब कहते हैं ये धुआं कहाँ से उठता है। अपनी गिर्द देख लें कि धुआं किस तरफ उठ रहा है। जी असदुल्ला साहब, आप ही के लिए मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा। क्या क्या हमारे ख्वाब थे, क्या क्या हमारे ख्वाब थे, जाने कहाँ पे खो गए। तुम भी किसी के साथ हो, हम भी किसी के हो गए। जाने वो क्यों थे
जाने वो क्यों थे, कौन थे, आए थे किस लिए यहाँ, वो जो फशारे वक्त में बोझ सा एक ढो गए। उसकी नजर ने यूं किया, उसकी नजर ने यूं किया, गिरदे मलाले जां को साफ, अबर बरस के जिस तरह सारे चमन के धो गए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन की दुनिया और आज का हमारा टॉपिक है ख्वाब और उसकी हकीकत। जी हाँ, ख्वाब एक हकीकत है। फ्राइड कहता है कि शुरू में चूँकि ख्वाब को समझना मुश्किल था, लेकिन जब फ्राइड की रिसर्च बढ़ती चली गई और जब उसने देखा कि फ्राइड से पहले भी ख्वाबों की बड़ी अहमियत थी और ख्वाब एक कभी किसी को इक़्तिदार पे बिठा देते हैं और कभी ख्वाब इक़्तिदार से गिरा भी देते थे। ख्वाब अगर कोई समझने वाला मिल जाए तो आपको उसकी ताबीर बता सके तो आप अपनी मंजिल को दुरुस्त कर सकते हैं। जी, वो लोग जो सितारों की दुनिया को समझते हैं, वो लोग जो हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी और इस्तिखारा पे यकीन रखते हैं, अगर वो ख्वाबों को भी अपने इस किताब खाने में शामिल कर लें तो उनको अपनी मंजिल को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। रात के 11:51 11:51 51 मिनट हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से हम वक्त के साथ साथ भागते चले जा रहे हैं। हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, ख्वाब, ख्वाबों की दुनिया, ख्वाबों में रहने वाले लोग, ख्वाबों को बसेरा करने वाले जो ख्वाबों ही में रहते हैं, कभी बाहर ही नहीं निकलते, वो लोग जो सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब देखते हैं, कभी बैठे में ख्वाब, कभी जागते में ख्वाब, कभी उठते में ख्वाब, कभी सोते में ख्वाब। उन्हें अपने ख्वाबों की तामील करनी चाहिए, ख्वाबों को इस ख्वाहिशात की तकमील करनी चाहिए। फ्राइड जो कि बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात गुजरा है, फ्राइड बुनियादी तौर पर ख्वाबों को ख्वाहिशात की तकमील समझता है। इब्तिदा में उसने कहा था कि तमाम ख्वाब हमारी ख्वाहिश की तकमील करते हैं। बात को उसने अपने ख्याल में कुछ रद्द बदल करते हुए कहा कि दूसरे जज्बाती ख्वाब की वजह, जज्बात हमारे ख्वाब की वजह बन जाते हैं। लेकिन ख्वाब अजीब और गरीब बातें भी बता जाते हैं जिस पर इंसान परेशान भी हो जाता है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन में से किसी की डेथ ख्वाब में देखता है, किसी की मौत ख्वाब में देखता है, फर्ज कीजिए लड़का ये देखता है कि उसका बाप मर गया, तो इस ख्वाब का क्या जवाब होगा? हर लड़का अपनी उम्र के किसी दौर में अपने वालिद को अपनी राह में हायल पाता है, क्योंकि बाप जानता है बेटे के बारे में। जी,
باپ چونکہ جایا بے جا دخل اندازی سے اس کے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیتا اور حکم دیتا ہے. بغاوت کے عالم میں لڑکا چاہتا ہے کہ یہ کانٹا راستے سے صاف ہو جائے، لیکن چونکہ یہ خیال اچھا نہیں ہے اس لیے یہ خواہش لاشعور میں پناہ لیتی ہے اور خواب میں اسے اپنے باپ کی موت نظر آتی ہے. لیکن چونکہ وہ اس خواہش کو برا سمجھتا ہے اس لیے وہ خواب میں اپنے والد کی موت پر آنسو بہا کر اپنے ضمیر کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ضمیر کی لعنت سے بچنے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ لڑکا اپنے باپ کی موت کے بجائے کسی برسر اقتدار شخص کی موت دیکھے. جی ہاں، اس لیے خوابوں کو بڑے سوچ سمجھ کے دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کی طرف جانا چاہیے اور اس کا صدقہ تو ضرور دیں اگر کوئی برا خواب آ رہا ہے تو. پروگرام کا وقت بہت تیزی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. ہمارا پروگرام من کی دنیا ہر پیر اور منگل کو رات 10 بجے سے 12 بجے تک بالکل لائیو ATV چینل کے ریڈیو نیٹ ورک شالیمار FM ریڈیو 94.6 سے بالکل لائیو. میں ڈاکٹر جلیل اسلم اس پروگرام کو لیے آتا ہوں مختلف رنگوں سے سجا کے، وہ باتیں لیے جو من کی دنیا کی باتیں ہیں، جو من میں اتر جائیں، جو ہمارے من کو ایک اچھی ڈگر پہ لے کر چلیں، جو ہماری سوچوں کو بری سوچوں سے نکال کر اچھی سوچ پہ لے جائیں. اور یہی تو ہمارا من ہے اور ہم نے اپنے من کو پا ہی لینا ہے. اور جب من کو جس نے پا لیا اس نے اپنی منزل کو پا لیا، اور منزل بہت قریب ہے. اپنے من میں جھانکیں تو صحیح، من کی دنیا آپ کو ایک نئی ڈگر پہ لے جائے گی. پروگرام من کی دنیا میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ہمارے لاہور اسٹوڈیو کا نمبر ڈائل کرنا ہے. نمبر ہے 0423717688. یہ لاہور اسٹوڈیو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ FM 94.6. میں ڈاکٹر جلیل اسلم اگلے پیر اور منگل کو، چونکہ عید آ رہی ہے، اتوار پیر منگل عید ہے، تو میں نہیں آ سکوں گا اگلے پروگرام میں، یعنی عید کے جو دن ہیں اتوار پیر منگل، میں چھٹی چاہوں گا. اور اس کے بعد جو پیر منگل ہوگا میرا آپ کا دوبارہ ساتھ ہوگا ATV کے ریڈیو پہ. اور چلتے چلتے دیکھیے ہمارے ساتھ کون آ رہا ہے. ہماری لائنز بہت تیزی سے بلنک کر رہی ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہو چکا ہے اور اس وقت 11:57 ہو رہے ہیں، اور 11:57 چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بس میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ جو کہ پروگرام کو سنتے رہیں گے ہر پیر اور منگل کو، لیکن چونکہ اتوار کو ابھی کمنگ جو سنڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے عید ہے اور آپ عید میں شامل ہوں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، میرا آپ سے ایک کوشچن تھا، if I can ask you that. جی 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 وہ یہ تھا کہ ابھی آپ خوابوں کی بات کر رہے تھے، جی تو جی اس میں کوئی اسلامک انٹرپریٹیشن اور ہوتی ہے اور نارمل جو دوسری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے خواب کی وہ اور ہوتی ہے، یا کیا ہوتا ہے، یا کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بہت شکریہ. کون صاحب ہیں؟ میرا نام سلمان تراش ہے. جی سلمان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ لاہور سے؟ میں لاہور سے. جی آپ پروگرام سنیے سلمان صاحب. پروگرام کو چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو میں ویسے آپ کو اس بات کا جواب دیتا جاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا پروگرام میں آنے کا شکریہ بہت بہت. تھینک یو تھینک یو تھینک یو.
سلمان صاحب نے لاہور سے کہا خواب کا کہ کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو اینڈ ڈفرینٹ، تو چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں تو اس میں بہت سی باتیں ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ آئندہ کسی پروگرام میں میں ضرور اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ ایک بہت وسیع علم ہے خواب اور اس کی حقیقت، تو اس پر ضرور سلمان صاحب میں آپ کو جواب دوں گا، چونکہ اب اس وقت بالکل 12 بج گئے ہیں اور میرے بعد جن صاحب نے تشریف لانا ہے وہ اسٹوڈیو میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی میں تو گھبرا جاتا ہوں کہ بس میں نے سیٹ چھوڑنی ہے، اور اگلے پروگرام کے کیپٹن آ چکے ہیں۔ چونکہ اگلا پروگرام شروع ہو جانا ہے غزل نائٹ، آپ کے اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو میں خواب کا بہت زیادہ تعلق ہے، لیکن چونکہ میں نے فرائڈ کے بارے میں کچھ باتیں کی، فرائڈ ایک سائیکیٹرسٹ گزرے ہیں اور وہ خوابوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ارسطو کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارے اسلام میں خواب کی بہت اہمیت ہے۔ خوابوں نے بادشاہتیں بھی دکھائیں اور بادشاہت کو ختم ہوتے بھی دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات، جو وہ خواب دیکھتے تھے وہ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح بہت سے پیغمبر خواب دیکھتے رہے اور اس کی تعبیر ہوتی چلی گئی۔ اس لیے خواب کو ضرور ماننا چاہیے، اور خواب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چوتھا ستون ہے، جو خواب کو سمجھتے ہیں اور اس کی تعبیر کو سمجھتے ہیں اور برے خواب کے ساتھ اس کے صدقات دیتے ہیں، اور 72,000 صدقات ہیں، ہر صدقہ نہیں لگتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ کسی کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ ہو گیا، یہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو خیرات دے دیا آپ نے۔ صدقہ ڈفرینٹ چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ آپ کی میری دوبارہ ملاقات ہوگی عید کے بعد۔ مجھے ڈاکٹر جلیل اسلم کو پروگرام من کی دنیا ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سن رہے ہیں شالیمار FM ریڈیو 94.6۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان، خدا دانے کے بعد، گڈ نائٹ، ہیو اے سویٹ ڈریم۔